السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ، میں ہوں علی سرور۔ موسم ٹھنڈا ہے لیکن سیاسی پارہ بہت ہائی ہے۔ موسم ٹھنڈا ہونے کے باوجود بھی سیاسی ماحول بہت گرم ہے، اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی کی بات کریں تو جناب پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ جتنی بھی یہاں سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور دیگر سیاسی جماعتیں، ان میں کارکنان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ، ہاتھا پائی تک بات تھی، لیکن اب اس میں اسلحے کا آزادانہ استعمال بھی جو ویڈیوز آ رہی ہیں ان کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے۔ آج دو پریس کانفرنس کی گئی ہیں، ایک ایم کیو ایم کی جانب سے مصطفیٰ کمال صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سعید غنی صاحب نے دو پریس کانفرنس کی، اور یہ گزشتہ رات ایم کیو ایم کے ایک کارکن کو شہید کیا گیا، جبکہ احمد فراز ان کا نام ہے۔ اس کا ذمہ دار جو ہے مصطفیٰ کمال نے جو پریس کانفرنس کی، انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو کہا ہے کہ جی وہ ایم کیو ایم کارکن کے قتل کے ذمہ دار ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہونی چاہیے، جبکہ پیپلز پارٹی نے یہ کہا ہے کہ جی سعید غنی صاحب نے کہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں ایم کیو ایم کے دہشت گرد گھس گئے۔ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے مار دیا ہمارے کارکن کو اور شہید کر دیا، اور جبکہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں ہماری میٹنگ میں ایم کیو ایم کے دہشت گرد گھس گئے، ڈسٹرکٹ سینٹرل کو انہوں نے اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے۔ سعید غنی صاحب فرماتے ہیں دوبارہ سے بانی متحدہ کی دہشت کی سیاست کو یہ بحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگی تو اس کی ذمہ دار وہ خود ہوگی، کیونکہ مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے لیے آدھا گھنٹہ ہی کافی ہوگا ڈسٹرکٹ سینٹرل کے لیے۔ یہ بہت زیادہ اس وقت پارہ ہائی ہو چکا ہے دونوں جانب سے، اور کیونکہ جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اور پھر ہمیں بات کرنی ہے کہ گزشتہ روز ایک ریلی بھی نکالی گئی تھی پی ٹی آئی کی جانب سے، جس میں پولیس پر تشدد بھی ہوا، جبکہ اس کے بھی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ جی ہماری ریلی تھی اور ہم پہ حملہ ہوا ہے اور ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پہ اگر دیکھیں تو اس میں ایس ایچ او صاحب بھی زخمی ہوئے ہیں، دیگر پولیس والے بھی زخمی ہوئے ہیں، یہ سارا معاملہ کیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن پہلے یہ معاملہ جو ہے ایم کیو ایم کے کارکن کی ہلاکت اور شہادت، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف اور مصطفیٰ کمال صاحب کی حوالے سے جو پریس کانفرنس ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے، کیونکہ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ الیکشن میں بہت کم وقت رہ گیا ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے، 8-10 دن رہ گئے ہیں، اور اس سے پہلے اس طرح کے پے در پے واقعات کا ہونا بھی سوالیہ نشان ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ضرور اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پر نگراں حکومت ظاہر ہے وہ آئے ہیں اور وہ چاہتے ہی ہیں، جو ان کی ذمہ داری ہے کہ جناب امن و امان بھی برقرار رکھیں اور ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس میں آزادانہ طور پر لوگ اپنے حق کے راہ دہی استعمال کر سکیں، اور لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب اس طرح کے حالات ہیں، ہم باہر ہی نکل سکتے، ووٹ نہیں ڈال سکتے۔ بڑا اہم معاملہ ہے ایم کیو ایم کے کارکن کی شہادت بھی، اور اس کے بعد پریس کانفرنس، اور پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے اس طرح کہا کہ اس کے ذمہ دار جو ہیں پیپلز پارٹی اور ڈاکٹر عاصم ہیں، جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری کارنر میٹنگ تھی، ان کے لوگ آ گئے اور وہاں گھس گئے۔ دونوں نے جو لفظ استعمال کیا، دہشت گرد کا لفظ استعمال کیا، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی کہا پیپلز پارٹی کے دہشت گرد، اور سعید غنی صاحب نے کہا ایم کیو ایم کے دہشت گرد۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ ساجد احمد ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، سابق ممبر ہیں نیشنل اسمبلی۔ بہت شکریہ ساجد احمد صاحب۔ ٹھنڈے موسم میں کراچی میں بہت زیادہ پارہ ہائی ہو چکا، سیاسی ماحول بہت زیادہ گرم ہے، لیکن ہونا بھی چاہیے، لیکن اس طرح کے واقعات کا پے در پہ ہونا، سیاسی جماعتوں کا کارکنان ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں، اب صرف آمنے سامنے بھی نہیں ہیں، بات اس سے آگے چلی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، ایک تو اس قسم کے واقعات ہونے نہیں چاہیے، اور الیکشن ابھی یقیناً 7-8 دن رہ گئے ہیں، جی جی آ کے ختم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ہو کے چلے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، اور لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہو جائیں گے، جن کو پارلیمنٹ میں جانا ہے وہ پارلیمنٹ تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور اصل مسئلہ لوگوں کے ایشوز ہیں جن کو حل کرنا ہے، بالکل، اور نہ کہ ایک دوسرے کو قتل کر کر، مار کر، اور ایک دوسرے کے گھر اجاڑ کر، کسی کو بیوہ کر کر، کسی کی ماں کا رخت جگر چھین کر۔ ہمیں اس قسم کی سیاست ہونی نہیں چاہیے، اور اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں، اور کچھ ملا نہیں، ماضی میں سب کچھ ہوتا رہا ہے، گھر کے گھر اجڑے ہیں، گھرانے اتنے اجڑے ہیں کہ نہیں پوچھے نا، بالکل، لیکن آج ان گھرانوں کو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور وہاں پر کوئی جا کے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ کھانے کو آپ کے گھر میں ہے نہیں ہے، آپ کی پارٹی کے لیے ہمارے بچوں نے جانے قربان کی۔ سب ایک تلخ تاریخ ہے پاکستان کی، پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کی، اور میرے خیال میں جو کچھ بھی کل ہوا بہت افسوسناک ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یقیناً آج وہ کسی کو ماریں گے، کل پھر دوسرا وہاں سے اٹھے گا، وہ کسی کو مارے گا، تو ایک تسلسل جاری رہے گا نا۔
تو اس تسلسل کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جو لیڈرشپ ہے اپنا رول پلے کرے اور باہم شیر و شکر ہو کر. اور جو الیکشن ہی ہے نا, کوئی اور کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کی روزی روٹی جاری ہے. بیٹھیں ایک طریقے کا ترتیب دیں کہ ہمیں کس طرح سے یہ الیکشن کو لڑنا ہے, اور آپس میں کمیٹیاں بنائیں, جو ہوتا ہے ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے, آپس میں ورکرز کی, لیڈرشپ کی, نیچے جو عہدیداران ہوتے ہیں ان کی کمیٹیاں بنا کر, اور اس مسئلے سے آگے نکلیں, ان مسائل سے آگے نکلیں. ورنہ قتل و غارت گری کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے, اور ماضی میں بھی سب کچھ ہوتا رہے, کوئی فائدہ اس کا کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے منشور کو لے کر پبلک میں جائیں, ایشوز پر ڈسکس کریں, اور اس قسم کے فضولیات سے دور رہیں. آپ بالکل صحیح احمد صاحب, دو رائے نہیں ہے, آپ کی بات بالکل 100% درست ہے, یہ ہونا چاہیے, لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا. اب یہ آج کی جو دونوں پریس کانفرنس ہیں, آپ کی پارٹی نے بھی کی, پیپلز پارٹی نے بھی کی, اب ایک دوسرے پہ الزامات ہو رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کے کارکن شہادت ہوئی ہے احمد فراز کی, اور آج تو یہ کہا گیا کہ 6 کارکنان آپ کے جب سے الیکشن مہم شروع ہوئی ہے شہید ہو چکے. اس طرح پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی آپ کے لوگ دہشت گرد وہاں سے گھسائے, ہماری کارنر میٹنگ میں ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ سینٹرل میں آنے نہیں دینا چاہ رہے, حالانکہ ہمارے یہاں تو ووٹ بینک ہے, بہت سارے لوگ ہمارے اردو بولنے والے شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں. تو سر یہ ظاہر ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے, اب آپ نے ذمہ دار بھی قرار دے دیا پیپلز پارٹی کو. الیکشن سے پہلے اس طرح کے واقعات, پھر آپ نے مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہا ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں ہے, آدھے گھنٹے کا مسئلہ ہے, ڈسٹرکٹ سینٹرل کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا دیکھیے, یقیناً ایک دوسرے کو قتل کرنا, ایک دوسرے کو گولی چلانا یقیناً آسان بات ہے, کوئی اتنا مشکل کام بالکل بھی نہیں ہے نا. اور مشکل صرف ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے جو جن کے گھروں کے اندر لاشیں ہوتے ہیں, لاشیں پہنچتے ہیں, یا کوئی زخمی پہنچتا ہے. اصل مسائل ان کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور کل جو کچھ بھی نارتھ کے اندر ہوا ہے وہ قابل مذمت ہے, اور میرے خیال میں یقیناً اگر ایم و کارکن کی شہادت ہوئی ہے تو اس میں قصور پیپلز پارٹی کا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ویڈیوز وغیرہ وائرل ہوئی, اس ویڈیو کے اندر واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ کون لوگ فائرنگ کر رہے ہیں اور کس پر فائرنگ کر رہے ہیں. اب قانون نافذ کرنے والے اداروں کا بہت اہم رول ہے, اپنا رول کو پلے کریں آگے آ کے, اور جو بھی اس واقعے کے اندر کلپرٹس انوالو ہیں ان کو گرفتار کریں. اچھا, اس میں پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ تو آپ ہماری جہاں بھی کوئی ریلی ہو یا ہمارے کارکنان کی کارنر میٹنگ ہو, دفاتر میں گھس آتے ہیں, وہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ان کے دہشت گرد گھس آتے ہیں, اور یہ دوبارہ سے بانی متحدہ کی دہشت کی سیاست کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اچھا دیکھیے, الزامات تو کوئی بھی کسی پہ اثر لگا سکتا ہے, جی جی, کوئی کسی پر کچھ بھی کہہ سکتا ہے, لان کر سکتا ہے, اس کا کوئی فائدہ میرے خیال میں بالکل بھی نہیں ہے نا. اچھا دیکھیں, اگر دیکھا جائے تو 15 سال پیپلز پارٹی ہول سول ان کے ہاتھ کے اندر سن رہا ہے, اور اسی سن کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ صحافی نے بہت احتجاج کیا ہے, صحافیوں کی شہادت ہوئی انہوں نے سندھ کے اندر, اور اس میں یہی گمان لوگوں کا ہے, شک ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ سارے کام کروائے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور سر اندرون سندھ کیا, کراچی میں بھی صحافی اٹھتے رہے ہیں سر, آپ کے دل میں سارا. جی بالکل ہر جگہ ہوا ہے, جاتی ناانصافی سب کے ساتھ ہوئی ہے. تو یہ 15 سال ہول سول ان کے ہاتھ میں پورا سسٹم رہا ہے. اچھا, کچھ لوگوں کو دینے کے بجائے آپ نے دیکھا ہے کہ جس طرح سے سندھ کے اندر لوٹ مار ہوئی ہے, اور جس طرح سے بے دریغ آزادانہ NFC وارڈ کی مد میں جو 22,000 روپے بنے ہیں, اس کو کس طرح سے بے دریغ استعمال کیا گیا ہے, جتنی چوری, جتنا کرپشن کیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے اپنا راج مسلط کرنے کے لیے, اور اس میں کنٹینیوٹی چاہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اچھا, یہ بات دیکھیے, آپ کا موقع آپ کی پارٹی کے لحاظ سے درست ہے کہ پیپلز پارٹی سینٹرل میں اس لیے آنا چاہ رہی ہے, اپنا راج کراچی تک. اچھا, کراچی میں ان کا میئر آ گیا, ڈپٹی میئر آ گیا, آپ لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا تھا. اب وہ سینٹرل سے بہت سارے آپ کے ظاہر ایم کے لوگ ہیں جو شامل ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی میں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ اب سینٹرل میں بھی لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں تو ہماری انٹری ہو گئی ہے. تو ڈاکٹر عاصم کا نام لیا آج کی پریس کانفرنس میں, ان کے خلاف وہ کہتے ہیں FIR بھی کٹوائیں گے, آپ کے لوگ کہتے ہیں. تو اس طرح نام لے کر آپ کیا سمجھتے ہیں, ان سے تلخیاں مزید نہیں بڑھیں گی؟ اچھا دیکھیں, ایک تو ڈاکٹر عاصم صاحب سینٹرل دیکھ رہے ہیں نا پورا, اور ایکٹیویٹی بھی ان کی بہت اچھی وہاں پر ہے لوگوں کے ساتھ. اور اچھا دیکھیں, ایک تو آپ نے کہا کہ سینٹرل کے ویسے ساجد احمد صاحب سینٹرل کے صدر مسرور احسن صاحب ہیں. ہاں, لیکن ایکٹیو مسرور یہ زیادہ بہت ایکٹیو ہے نا, اپنا ڈاکٹر عاصم صاحب بہت زیادہ ایکٹیو ہے, ٹھیک ہے نا. اور ٹھیک ہے, کسی پارٹی کے کارکن نے اپنی پارٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کے نظریے کو پھیلانے کے لیے
جتنے کوئی بھی شخص اپنی پروموشن اپنا ورک کر سکتا ہے, اپنی چیزوں کو پروموٹ کر سکتا ہے, اس میں ہمیں کوئی بھی آبجیکشن نہیں ہے. تو ایم کیو ایم کی کیا مشکلات ہیں سر سینٹرل میں اس بار؟ کچھ خدشات ہیں آپ کے کہ سیٹ نہ چلی جائے؟ وہاں سے 2-3 سیٹیں ہیں سینٹرل کی ظاہر ہے. جی ہلو جی میں نے کہا سر سینٹرل میں خدشات ہیں آپ کو؟ حالانکہ سینٹرل بڑا گڑ رہا ہے ایم کیو ایم کا. ابھی آواز کٹ رہی ہے آپ کی نا, سر آواز صاف نہیں آ رہی. میری آواز بہتر آ رہی ہے اب آپ کو؟ ہاں ذرا کہیں دوبارہ سے. جی میں نے کہا سینٹرل سے اب ظاہر سینٹرل گڑ رہا ہے ایم کیو ایم پاکستان کا, تو اس بار کہیں خدشات ہیں آپ کو سینٹرل میں؟ خدشات کوئی بھی نہیں ہے. خیر اچھا, پارٹیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے سے مختلف لوگ مختلف پارٹیز کے اندر جا رہے ہیں. آنے جانے لگ رہا تھا اس سے کوئی پارٹیاں ختم نہیں ہوتی. بالکل. اب گزشتہ جو بلدیاتی انتخابات کا آپ نے ذکر کیا, اس میں پی ٹی آئی کے 30 ایم پی جو چیئرمین تھے وہ آپ کے پینل سمیت پیپلز پارٹی سے مل گئے. انہوں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا جس کا فائدہ مطلب وہاں پیپلز پارٹی کو ہوا. ٹھیک ہے نا. اس طرح نون کے آپ پنجاب کے اندر دیکھ رہے ہیں, کوئی نون میں آ رہا ہے, کوئی پیپلز پارٹی میں آ رہا ہے, پیپلز پارٹی سے نکل رہا ہے نون میں جا رہا ہے, پی ٹی آئی میں جا رہا ہے, پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے ہیں پیپلز پارٹی کو جوائن کر رہے ہیں, نون کو جوائن کر رہے ہیں. این پی سے کوئی آ رہا ہے مختلف جماعتوں میں جا رہے ہیں, این پی کے اندر بھی مختلف لوگوں کی شمولیت لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ آزاد جمہوری معاشرے کے اندر اس میں کچھ چلتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. ان کے آنے جانے سے کوئی میرے خیال میں کوئی فرق اتنا زیادہ پڑتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا ان چیزوں سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ساجد احمد صاحب کہ جو بلدیاتی انتخابات تھے اس کے بعد ظاہر آپ لوگوں نے بائیکاٹ تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا میئر بھی ہے, ڈپٹی میئر بھی ہے, اور رزلٹ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی چونکہ اب کراچی اور حیدرآباد میں بھی ہمارے میئر ڈپٹی میئر ہیں تو اس بار ایم این ایز کی اور ایم پی اے کی سیٹیں بھی ہماری ہی زیادہ ہوں گی. پیپلز پارٹی کافی دن سے بات کہہ رہی ہے کہ ہم نے 10 سیٹوں پہ کام کیا ہوا ہے, کراچی کی 9 سیٹوں پہ, 11 سیٹوں پہ, اس طرح سے ہم سن رہے ہیں مختلف قسم کے چیزیں کانوں میں ہمارے آ کے لوگ بولتے ہیں, کہتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ تو اب آنے والا الیکشن ثابت کرے گا, وقت ثابت کرے گا کہ لوگ کس کو ووٹ کاسٹ کرتے اچھا ہیں. انہوں نے تو چلو دعویٰ کیا سر کہ ہم کام کیا ہوا ہے 10 سیٹوں تک ہم کوشش کر رہے ہیں لے لیں کراچی سے. آپ کی کیا دعوے ہیں؟ حیدرآباد رضوی صاحب تو 16 سیٹیں کہہ رہے ہیں, آپ بتائیے, ایک پروگرام میں نے سنا تھا. یقیناً ایم بھی اسی امید پہ کام کر رہی ہے, اور ایم کم نے الیکشن سے پہلے اپنی کارنر میٹنگ مختلف جلسے کراچی کے اندر اسٹارٹ کر دیے تھے. تو ایم کم کو ہوپ ہے اچھا رسپانس پبلک کا بھی. گزشتہ جو قائد مزار پر جو قائد مزار کے سامنے گراؤنڈ ہے وہاں جلسہ ہوا, بہت اچھا ہوا, بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پر تھی اور پبلک کا اچھا رسپانس تھا. پھر کل شاہ فصل میں تھا, اس سے پہلے ملیر میں ہوا, لیاقت آباد میں ہوا, بس روڈ کے اندر ہوا. اچھا رسپانس ہے. اسی رسپانس کو دیکھتے ہوئے انسان ایک آئیڈیا جنریٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم اتنی سیٹیں ہم کراچی میں لے سکتے ہیں, اور ماضی میں بھی ایم کیو ایم لیتی رہی ہے, یہاں پر جیتتی رہی ہے. تو اسی امید پر کہ مستقبل میں انشاءاللہ ہمارا مستقبل اچھا ہے. نہیں میں نے اس لیے پوچھ رہا ہوں سر, دیکھیے 2018 کے الیکشن میں ظاہر ہے 4-5 سیٹوں تک بات آ گئی تھی آپ کی, تو اس بار چونکہ دعوے کیے جا رہے ہیں اور آپ کے جو اپوزنٹ جتنی پارٹیز ہیں وہ دعوے داری وہ ظاہر کہہ رہی ہیں جی اس بار تو سرپرستی میں ہے ایم کیو ایم والی, شاید زیادہ سیٹیں اس لیے دعوے کر رہے ہیں نکالنے کی. دیکھیں ایک تو یہ بات علی بھائی طے ہے کہ جو پالیٹکس ہوتی ہے وہ اپنے ول پر ہوتی ہے, اپنے شولڈر پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنی ہی پارٹی کی سپورٹ اور جو ووٹر سپورٹر کی سپورٹ پر کسی کی بھی سیاست, ہاں کسی بھی ایکس وائی زیڈ جس کی میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اور یہ بہت ایک عام لفظ ہو گیا پاکستان میں. گزشتہ کچھ عرصے سے سن رہے ہیں ہم, بلکہ 3-4 مہینے سے سن رہے ہیں کہ پنجاب میں اتنی سیٹیں ان کو مل جائیں گی, یہ دے دی جائیں گی, یہ لے لی جائیں گی ان سے, یا کے پی کے میں اتنی, بلوچستان میں اتنی, سندھ میں اتنی, کراچی میں اتنی. میرے خیال میں ساری کی ساری فضولی باتیں ہیں میرے حساب سے نا. اچھا دیکھیں اگر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساجد احمد صاحب اس طرح کا ہوتا نہیں ہے, پارٹی نے خود ہی محنت کرنی ہوتی ہے, لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو جیتتے ہیں لوگ. میرے حساب سے محنت خود کرنی پڑے گی, اور محنت اگر 80% ہوگی تو آگے ٹھیک ہے تھوڑا بہت چلتا ہے, لیکن اتنا نہیں, زیرو پر کبھی بھی انسان 80 پہ 100 یعنی آپ چلیں آج آپ نے اس بات کو تسلیم کیا کہ 2018 کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے کراچی سے 14 سیٹیں لیں, تو اس کا مطلب اپنے بلبوتے پہ لیں. میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے اپنے بلبوتے پر لی, اسی کی بات سے ٹرن چلا ہے پورے پاکستان کے اندر. 80% تو آپ کہہ رہے ہیں نا, 80% تو پارٹی کے بلبوتے پہ ہوتا ہے. ہاں میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیے یہ ٹرن اسی زمانے سے چلا ہے. 18 کے بعد سے یہ آواز بہت زیادہ گونجی ہے
کہ اس کو اتنی سیٹیں دے دی، اس کی اتنی سیٹیں کم کر دی گئی ہیں، اور مستقبل میں ماضی کے اندر یہ ہوا ہے اور مستقبل میں اب ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی. یہ سب اس قسم کے القابات سننے میں آتے ہیں لوگوں کے نا. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ گراؤنڈ پر محنت کریں اور اللہ کے بندوں پر محنت کریں، لوگوں پر محنت کریں. میں پیپلز پارٹی کا سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم 11-12 سیٹیں لے لیں گے، نون کہہ رہی ہے ہم یہاں سے لے لیں گے، فلاں کہہ رہا ہے، کچھ الگ الگ لوگوں کی بات ہے. لیکن یہ حقائق پر مبنی بات ہے کہ پھر اگر خود ہی سیٹ کوئی کسی کو مل جائے یا کسی کو دے دی جائے تو پھر پبلک کا کیا فائدہ؟ پھر پبلک اچھا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سر یہ الیکشن سے پہلے ہی اس طرح کی باتیں پہلے ہی پتہ چل جائیں کہ جی نون لیگ جیت جائے گی، وزیر اعظم میاں صاحب کے خاندان سے کوئی نہ کوئی ہوگا، سندھ میں پیپلز پارٹی ہوگی، کراچی میں MQM ہوگی، اس طرح کی باتیں پہلے ہی پبلکلی کر رہے ہیں لوگ؟ بہت دن سے میں سننے میں آ رہی چیزیں نا. اچھا، یہ ٹرنڈ چلا ہے 2018 کے بعد چلا ہے کہ 2018 میں جو کچھ ہوا ہے دنیا نے دیکھا ہے اور سبھی نے اس کو دیکھا. نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، آپ کی بات درست ہے، آپ کی بات درست، 18 کے بعد زیادہ ہو گیا. میں اس لیے بول رہا ہوں یہ بات آپ سے سوال کرنا میں نے کیا آپ کو. ظاہر آپ پرانے پولیٹیشین بھی ہیں اور سیاسی ورکر ہیں، ان تمام چیزوں کو بڑے گہری نگاہ بھی ہے آپ کی، اسمبلی میں تمام چیزوں کو جانتے ہیں، آپ اسمبلی بھی گئے، کہ کریڈیبلٹی پھر کہاں رہ جاتی ہے الیکشن کی اگر پہلے ہی لوگ اس طرح کی باتیں پہلے ہی طے کر لیں کہ جناب یہ ہوگا؟ میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ چیزیں اتنی تیزی سے اڑ رہی ہیں نا، اڑی ہیں کہ ابھی میں تو کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ شور ہے معاشرے کے اندر کہ اس کو اتنا مل جائے گا، اگر اس کو اتنا ملنا ہے تو پھر الیکشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل بالکل، سلیکشن کر دی جائے، دے دی جائے چیزیں، بات ختم. لیکن اگر میرٹ پر الیکشن ہوگا، پراپر انداز میں الیکشن ہوگا تو دنیا اس الیکشن پر اعتبار کرے گی. آنے والی جو بھی حکومت ہوگی دنیا اس کو ایکسیپٹ کرے گی، انٹرنیشنل ادارے اس کو ایکسیپٹ کریں گے. پاکستان کے معاشی حالات اچھے نہیں ہیں. اگر میرٹ پر چیزیں ہوں گی، آنے والی حکومت مستحکم ہوگی تو انٹرنیشنل ادارے ان سے بات کریں گے، انٹرنیشنل قوتیں ان سے بات کریں گی، IMF ان سے بات کرے گا پاکستان میں جو حالات اس وقت چل رہے ہیں. اور جب اگر حکومت ہی ایسی ہوگی کہ زگزیگ ہوگی، ڈاماڈول ہوگی، اور تو پھر اس سے پھر کسی کو بات کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. تو بہتر یہ ہے کہ میرٹ پر چیزیں کرائی جائیں اور مضبوط حکومت کو پاکستان میں آنا چاہیے. مضبوط حکومت کوئی بھی ہو. چل سر، آخری سوال آپ سے، وہی جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اس طرح کے جو واقعات ہو رہے ہیں اس کا حل آپ نے کہا کہ جی سب کو سوچنا چاہیے اس حوالے سے، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ابھی جس طرح کے واقعات ہو گئے ہیں، 8-10 دن باقی ہیں الیکشن میں، تو کوئی کمیٹی دونوں طرف سے بن جائے اور تاکہ مزید تلخیاں نہ بڑھیں بلکہ مسائل کو حل کیا جائے، آپس میں بیٹھ کر معاملے کو ٹھنڈا کیا جائے؟ ایک تو پہلے تو جن لوگوں نے کام کیا ہے نا، مطلب یہاں پر ایک شہادت اینٹی کارکن کی ہوئی ہے، یہ تو سب سے پہلے وہ گرفتار کیا جائے. بالکل بالکل اس بالکل میں جو رول پلے کریں گے وہ وہی پارٹی جن کے لوگ تھے کہ ٹھیک ہے ہم نے لوگوں کو گرفتار کروانے. اس کے بعد کمیٹیاں بنائیں اور چیزوں کو آگے چلائیں باقاعدہ، سٹی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول پر، ٹاؤن، اس کے بعد UC لیول پر آ کر نا، ٹھیک ہے نا، تاکہ جب بھی کوئی امن و امان کا مسئلہ کریٹ ہو تو فوراً وہ کمیٹیاں فعال ہو جائیں، اپنا کردار ادا کریں. اس طرح سے مسائل ہو سکتے ہیں، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ تلخیاں بڑھیں گی اور ابھی الیکشن میں 7-8 دن ہے، بڑھتے ایک طوفان کھڑا ہو جائے گا 8 فروری تک نا. تو بہتر یہ ہے کہ طوفان آنے سے پہلے اپنا ایک سسٹم بن جائے، انتظامات کر لیجیے. اس میں انتظامیہ کو چاہیے اپنا رول پلے کرے، رینجرز پولیس کو چاہیے اپنا رول پلے کرے، اور معاشرے کو انتشار سے کوشش کریں بچائے نا، کیونکہ انتشار کا فائدہ یقیناً انٹرنیشنل قوتوں کو ہوتا ہے. وہ چاہ رہی ہیں کہ ملک دشمن قوتیں فائدہ اٹھاتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ساجد احمد صاحب، آپ نے بہت اچھی بات کی اور یہی اس وقت کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ساجد احمد صاحب MQM پاکستان کے سینئر رہنما بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا جی جو بھی واقعات ہوئے ہیں، MQM اب اس پارٹی پہ الزام لگائی، اب اس پارٹی MQM پر، لیکن اب جو واقعات ہو گئے ایک تو جو بھی اس میں ملوث ہے کسی بھی خواہ پارٹی سے اس کا تعلق ہو، قرار واقعی کی سزا دی جائے اور اس کے بعد کمیٹیاں بنانی چاہیے دونوں سیاسی جماعتوں کو، تاکہ مزید اس طرح کے واقعات خدا نخواستہ نہ ہو. اس طرح کے واقعات سے ظاہر جب ہوتے ہیں تو دشمن بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور اس طرح کے واقعات سے ملک کو، شہر کو، صوبے کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اور الیکشن سے پہلے اس طرح کے واقعات ہونا بڑا سوال نشان ہے نگراں حکومت پر کہ وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، جو خاص طور پر پولیس کو بڑا ایکٹیو ہونا پڑے گا ان تمام واقعات کو روکنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں، بریک کے بعد پھر بات کریں گے. اور کل جو ایک ریلی نکالی گئی 3 تلوار پر، وہاں کیا ہوا اور اس پر بھی ہم بات کریں گے. اس کے بعد PTI والے کیا کہہ رہے ہیں اور حکومتی موقف کیا سامنے آئے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں کہ میں جائے گا. دیکھتے رہیے نیوز پوائنٹ.
پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم آمنے سامنے. ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ ان کے جو کارکن تھے احمد فراز، ان کو پیپلز پارٹی کے دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے شہید کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی نے جو پریس کانفرنس سعید غنی صاحب نے کی وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ڈسٹرکٹ سینٹرل میں ہماری میٹنگ میں ایم کیو ایم کے دہشت گرد گھس آئے تھے اور انہوں نے ڈسٹرکٹ سینٹرل کو اپنی جاگیر سمجھا ہوا ہے اور یہ دوبارہ دہشت پھیلا کر اس شہر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ بڑا اہم سچویشن ہے. اس پر ہم بات کریں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سہیل عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے. اور ڈسٹرکٹ سینٹرل سے ان کا تعلق بھی ہے اور ظاہر ہے پرانے سیاستدان ہیں، تمام چیزوں کو بڑے غور سے انہوں نے دیکھا ہوگا یقیناً. بہت شکریہ سہیل عابدی صاحب. کیا کہیں گے، اس طرح کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں، الیکشن میں بہت کم دن باقی ہیں، اس طرح کی چیزیں ٹھنڈے موسم میں ماحول سیاسی گرم ہے اور درجہ حرارت اتنا گرم ہو چکا کہ اب بات فائرنگ اور دوسروں کو مارنے پیٹنے تک آ گئی ہے. وعلیکم السلام جناب علی سرور صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل ٹھیک. دیکھیں یہ سچویشن تھرو آؤٹ میرے خیال میں کسی کے لیے بھی کوئی بہتر تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا تو پیغام شروع سے ہے کہ امن، دوستی اور بھائی چارگی کا. ہم نے کبھی بھی، پہلی بات تو ہمارے پاس کوئی ملیٹنٹ اور کوئی ٹیررسٹ گروپ نہیں ہوتا ہے، اور ہمارے جو پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں، ہماری واضح طور سے ہدایت ہے جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے لے کے سعید غنی تک کہ ہمیں لڑائی جھگڑے اور فسادات سے دور رہنا ہے. سب کو اپنی اپنی پالیٹکس کرنے کا حق حاصل ہے وہی، اور خاص کر ڈسٹرکٹ سینٹرل آپ کو پتا ہے کراچی کا سب سے سینسیٹیو ڈسٹرکٹ کہلاتا ہے. بالکل. اور یہاں یوسف پلازا جہاں میری رہائش ہے، وہاں ایک ہم نے الیکشن سیل ہمارا ہے پی ایس 125 کا، پھر پی ایس 126 اور این اے 248 کا عائشہ منزل کے اوپر ہے. اس سے قبل بھی کچھ دفاتر کے اوپر ایسا ہوا کہ کچھ لوگ داخل ہوئے اور انہوں نے اس قسم کی مضموم حرکات کی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایف آئی آر وغیرہ لانچ ہوئی، کچھ دیر کے لیے امن ہو گیا. پھر ہم تو بلکہ ایک پی ٹی آئی کے ارسلان خالد این اے کے امیدوار ہیں، ان پہ بھی اٹیک ہوا، ہم نے اس کی بھی مذمت کی. ہم کہتے ہیں کہ پالیٹکس ہونے چاہیے، اپنی مینیفیسٹو. سر یہ عابدی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ اٹیک جو ہو رہے ہیں تو اس پہ نشاندہی ہوئی کہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں؟ دیکھیں کلیئر بات ہے کہ کل جو کچھ ہوا ہے آدھی رات کو، وہاں ایم ورسز پاکستان پیپلز پارٹی. اب کس نے پہل کی، سننے میں یہی آیا کہ جھنڈے لگانے کے اوپر کچھ ہوا ہے، تو ہر ایک کو یہ رائٹ حاصل ہے. لیکن جو ویڈیوز ہیں اس میں دیکھیے فلیگنگ کریں. ایم کیو ایم کیا کہہ رہے ہیں علی سرور صاحب؟ جی ویڈیوز سوشل میڈیا پر ظاہر ایم کیو ایم کی جانب سے بھی شیئر کی گئی ہیں، آپ کی پارٹی کی جانب سے بھی. اس میں یہی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے گنڈے جو فائرنگ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ جی یہ ویڈیو نہیں دوسری ویڈیو دیکھ لیں، اس میں ایم کیو ایم کے لوگ فائرنگ کر رہے ہیں. اب یہ مطلب واقعہ کچھ چھوٹا نہیں ہے، ایک شخص کی جان گئی ہے اس میں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو کوئی بھی اگر کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ڈیفینڈنگ پوائنٹ آف ویو سے دوسرے کو بھی حق حاصل ہے، لیکن یہ پالیٹکس ہے، مارکہ جنگ نہیں ہے. میں تو سب کو یہ کہوں گا کہ اس قسم کی پالیٹکس نے ماضی میں بھی اس شہر کراچی کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ہمارا اکنامیکل ہب ہے اور میڈیاٹائز سٹی ہے. ہم چاہتے ہیں کراچی پرامن رہے. اگر انتخابات کو ملتوی کرانے کی کوئی ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں تو واضح طور سے کہہ دیا جائے گا جی ہم یہ الیکشن نہیں چاہتے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ سازش ہو رہی ہے ملتوی کرانے کی؟ مجھے تو یہی لگتا ہے جناب. تو اس میں کیا سر، تو اس میں ملتوی کرانے میں اگر آپ کا اشارہ اگر ایم کیو ایم کی جانب ہے تو اس میں آپ کی پارٹی بھی ملوث ہے سر؟ دونوں پارٹیاں نہیں چاہ رہی ہیں الیکشن؟ دیکھیں میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی واضح طور سے بارہا کہہ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں بار بار کہ الیکشن آن ٹائم یعنی 8 فیبروری کو ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نے کسی بھی دور میں راہ فرار اختیار نہیں کی الیکشن سے، اور الیکشن سے بائیکاٹ کرنے والوں کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے.
لیکن نہ جانے کیوں بہت سارے لوگ الیکشن سے رائے فرار سر اختیار کرتے سینٹرل ہیں۔ میں اس بار سہیل عابدی صاحب آپ تو ظاہر ہے پرانے رہائشی ہیں وہاں کے، سینٹرل میں اس بار ایسا کیا ہے بڑا بہت زیادہ گڑبڑ، وہاں کے ماحول بڑا گرم ہے؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سینٹرل میں جو بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں، یہ کل راؤ عبد الوحید کے ساتھ جو ہوا، یہ بھی متحدہ سے آئے ہوئے ہیں، ان کے بھائی ذمہ دار، اسی طرح خواجہ سہیل منصور، وسیم قریشی اور دیگر بہت سارے ایسے ہیں جو خود مزمل قریشی اصل میں ہمارا جی متحدہ قوم موومنٹ سے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ ہماری جس ایریا میں میں رہتا ہوں وہاں بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ چل رہی ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ رائیولٹی والا یا کوئی کروئل کوئی اسٹائل ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہاں ہوا ہے تو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز، ہماری پاک رینجر، یہ سب وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ یہ اپنی رپورٹس میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ دیکھیے جن کا کارکن کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے ڈاکٹر عاصم صاحب کو نامزد کر دیا، وہ کہتے ہیں جی ان کی وجہ سے ہوا ہے، یہ نامزد ہے۔ دیکھیں نامزدگی تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے، اور بہرکیف کارکن کی شہادت جو ہوئی ہے ہمیں اس سے افسوس ہے، اور کسی بھی پارٹی کے کارکن کے اگینسٹ میں اسپیچز تو ہوتی ہیں ایک دوسرے کے، لیکن جان چلی جانا، جس کے گھر کا وہ جوان گیا ہے یہ اس کے گھر والے ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی تو شہیدوں کی پارٹی ہے، اپنی قیادت سے دنیا سیاست کی واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈران کو شہید، جس کے لیڈران کو شہید کیا گیا تختہ دار پہ چڑھا کے یا لیاقت باغ میں شہید کر دینا لیڈرز کو، ورکر تو عموماً، لیکن رائے فرار اس پارٹی نے اختیار نہیں کی۔ اچھا کیونکہ اس میں دیکھیے یہ بڑی آج چونکہ مصطفیٰ کمال صاحب نے یہ بڑی پریس کانفرنس کی بڑے جذباتی انداز میں، انہوں نے کہا جی مرنا، سن نہیں سکتا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں میں بتا دیتا ہوں، جی وہ کہہ رہے ہیں جی مرنا ہمارے لیے مسئلہ نہیں، پیپلز پارٹی کے لیے تو آدھا گھنٹہ ہی کافی ہے۔ نہیں، یہ تو دیکھیں تھریٹننگ پالیٹکس، تو پھر میرے خیال میں آپ ماضی میں لے کے جانے چاہ رہے ہیں شہر کراچی کو، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، اور اس قسم کی تھریٹ اینڈ ورڈنگ جو ہے وہ یوز نہیں کرنی چاہیے، ورنہ خدا نہ کرے یہ کراچی شہر جو پرامن لوگوں کا شہر، اگر اس کو دوبارہ سے اسی ماضی میں لے جانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بہت سارے گھروں سے لاشیں نکلیں گی اور لوگ آنسو بہائیں گے، لیکن کراچی کے اندر یہی جو بدحالی، بے روزگاری اور لاقانونیت اتنی زیادہ ہے، تو اگر وہ یہی چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کر کے دیکھ لیں، شوق پورا کر لیں، لیکن ہم یا ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ریونجو ایکشن نہیں ہوگا۔ یہ باقاعدہ یہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم صرف پالیٹکس کریں گے، اپنا میسیج عوام تک پہنچائیں گے، چاہے پمفلیٹ کے ذریعے، چاہے ڈور ٹو ڈور لوگوں سے ملاقات کر کے، اپنے جلسے کر کے، اسپیچز کر کے، لیکن یہ کسی بھی قسم کی ایسی پالیٹکس ہم نہیں کریں گے۔ اچھا اس کا حل کیا ہے سر؟ دیکھیے وہ تو ان کا ظاہر ہے کارکن، ظاہر ہے ڈیتھ ہوئی ہے کارکن کی، اور انہوں نے ظاہر ہے اس جذبات میں بھی بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، اور آخری بار بالکل ہمیں اس سے افسوس ہے۔ خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی، اچھا خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی جو سربراہ بھی ایم کیو ایم کے کنوینر ہیں، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی جنازے کے بعد، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اب ریاست ہمیں بتائے ہم کیا کریں، کیونکہ بہت ہو چکا، مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیں ایک بات سنیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اب بڑا ہی مطلب سائنٹیفک سسٹم ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ہر جگہ لگی ہوتی ہیں، اگر قاتل قتل کرنے والا نظر آ جاتا ہے وہ ہمارا کسی بھی لیول کا ہوگا، ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، کیونکہ قتل و عمد کی سیاست کو نہ کبھی ہم نے فروغ دیا ہے، نہ ہم اس کو پسند کرتے ہیں، بلکہ ہم یہی کہیں گے کہ کسی کے گھر کا بھی چراغ گل نہیں ہونا چاہیے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ورکر کو۔ اچھا اس وقت تک کی جو سیاسی مہم سر عابدی صاحب، اس وقت تک کی جو سیاسی صورتحال ہے، آپ کی پارٹی محنت کر رہی ہے، باقی پارٹیز محنت کر رہی ہے، مہم چلا رہی ہیں، آپ کو ایک بطور رہنما اور پرانے سیاسی کارکن کے طور پر اس بار کراچی کا رزلٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اصل میں پیپلز پارٹی ماضی کی بنسبت دیکھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے ڈسٹرکٹ سینٹرل جو 1987 میں ماریز وجود میں ہے، اس سے پہلے کراچی میں صرف 3 ڈسٹرکٹ ہوتے تھے،
لیکن 87 سے آج 2024 37 ایئرز میں پیپلز پارٹی کو کبھی بھی صوبائی یا قومی سطح پہ کوئی سیٹ نہیں ملی. لیکن آج کے حالات یہ ہیں کہ عوام کی بہت ساری پذیرائی ہے. متحدہ قومی موومنٹ, پی ٹی آئی اور ادر پارٹیز کے ورکرز اور لیڈران پاکستان پیپلز پارٹی میں جھوک در جھوک شامل ہو رہے ہیں. تو یہ سر ایسا کیا ہے پیپلز پارٹی نے کہ لوگ اتنے سارے شامل ہو رہے ہیں؟ دیکھیں ایک بات سنیں, وہ ایک ہے نا شعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے یہاں حسین. تو یہ حسینی تو سر دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. جی حسینی تو دونوں پارٹی میں ہیں سر. نہیں, وہ بالکل میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن بلاول بھٹو صاحب کی پالیسی سے شاید لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. کسی کو جبرن تو نہیں لایا جا رہا پاکستان پیپلز پارٹی میں, کسی کو کڈنیپ کر کے تو نہیں لایا جا رہا. لوگ اپنی مرضی سے آ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے. گو کہ ہمارے ورکرز کے اپنے ود ان دا پارٹی ریزرویشن ہو سکتے ہیں ٹکٹوں کے اصول کے اوپر, لیکن پارٹی قیادت نے جو فیصلہ کیا اور جن کو ٹکٹس دے دیے گئے, اب ان کے لیے بھرپور طریقے سے کیمپین چلائی جا رہی ہے. لیکن یہاں پہ ٹیررزم یا کوئی کسی قسم کی دہشت گردی کا یا مار دھاڑ کا پیپلز پارٹی نے نہ کہا ہے اور نہ ہم یہ چاہیں گے. میں اس کراچی کا آپ کو جیسے کہ پتا ہے کہ بینگ اے سینئر لیڈر اس کراچی کا پیپلز پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بھی رہا, بالکل اس پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کا ڈسٹرکٹ سینٹرل کا پریزیڈنٹ بھی رہا. تو میرا خیال میں تھوڑا چونکہ کراچی آئی ہوں, بائی برتھ کراچی کا ہوں, بائی اوریجن کراچی کا ہوں, تو میں ان حالات کے اوپر کراچی کے حالات پہ پولیٹیکلی بھی اور ان پرسن بھی بہت اچھی ڈسکس کر سکتا ہوں. لیکن میں چاہتا ہوں کوئی بھی پارٹی, چاہے ہماری پارٹی یا کوئی بھی پارٹی, اگر کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں اور کسی بھی قسم کی قتل و غارت گری کی دھمکیاں دیتے ہیں, تو میرا خیال میں یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ, کراچی کے عوام کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی. پھر ہم مطلب وہ پیٹریوٹزم یا کراچیزم, کراچی سے محبت, اور میرا خیال میں ہم پھر دکھاوے کی کر رہے ہیں. ہم صرف کراچی کو کشت و خون کی ہولی کھیلنا چاہتے ہیں اور اس کو خون میں رنگنا چاہتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. بہت شکریہ. سہیل عابدی صاحب آپ کا ہم سے بات کر رہے تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سہیل عابدی صاحب, اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیاسی ماحول گرم ہے, اور بلکہ اب گرم سے بہت بات آگے چلی گئی ہے کراچی میں خاص طور پر, یہ رکنا چاہیے, اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے. اور جس پہ در پہ جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں ان کی انکوائری ہونی چاہیے آزادانہ اور منصفانہ انداز سے, شفاف انداز سے, تاکہ جو بھی لوگ ملوث ہیں اس طرح کے کاموں میں وہ کیفے کردار تک پہنچ سکے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت. مولانا کے پانا.